دیکھنی، ہم نے محبت کا معیار دیکھنا۔ 12 میں ہے یا 17 میں ہے، 12 کو بھی آئے تو رسول ہی ہے، 17 کو بھی آئے تو رسول ہی ہے، لیکن 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے، یہ چاند کی وجہ سے نہیں ہے، چاند ان کی وجہ سے۔ آمد منانی چاہیے، دن منانا چاہیے، مسلمان جلوس بھی نکالیں گے، نبی کی یاد میں اونٹ بھی نکلتے ہیں۔ میں نے اپنے اہل سنت دوست سے پوچھا تھا یہ اونٹ کیوں نکالے جاتے ہیں؟ اس نے کہا یہ اس اونٹ کی یاد میں ہے جس پہ رسالت ماں بیٹھتے تھے۔ رسالت ماں ایک اونٹنی پہ بیٹھتے تھے جس کا نام قصوہ تھا، اس کی وجہ سے اس کی یاد میں یہ نکالا جاتا ہے۔ میں نے کہا جی اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، انہوں نے کہا بے شک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا پھر اپنے اپنے عقل کی بات ہے، جس پہ نبی بیٹھتے تھے اس کا احترام کر لیا، لیکن جو نبی پہ بیٹھتے تھے، جس پہ تھوڑی دیر کے لیے رسول بیٹھا، وہ اونٹنی مسلمانوں کو یاد رہی۔ جس پہ تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر بیٹھے وہ اونٹنی یاد رہی، اور جو محمد پہ بیٹھے رہے، جو رسول کی مہروں کے سوار رہے، میلاد آپ بے شک منائیں۔ حکم تھا میرے بھائی نوید جعفری صاحب کا، تمین ہو گئی، میلاد بے شک منائیں، لیکن کم از کم میلاد مناتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے نبی آئے کہاں تھے، کس کے گھر میں آئے، وہ گھر ضرور بتانا پڑے گا۔ صرف اس نام کو چھپانے کے لیے لوگوں نے فرضی کردار تراش لیے۔ ایک دائی نے پالا تھا، وہ دائی رسول کو بچپن سے لے کے چلی گئی تھی، صرف اس دائی کا کردار بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ پالا کس نے تھا۔ اگر یہ دائی کا نام بتائیں گے تو پھر لوگوں کو پوچھیں گے کہ اگر دائی نے نہیں پالا تو پھر کس نے پالا؟ باپ تو دنیا میں نہیں تھا، پھر نام لینا پڑا گا علی کے باپ کا، اور علی کے باپ کا نام لینے سے وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اپنے باپ کا فرق نہیں تھا۔ جتنا چھپاتے چلے گئے ابو طالب اتنا ابھرتا چلا گیا۔ چل تو نے چھپا لیا کہ نام رکھا ابو طالب نے، تو نے کہا نہیں رکھا، پالا ابو طالب نے، تو نے کہا نہیں پالا، سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن تاریخ میں تو اگلا ظلم نہ کر سکا۔ صرف ہمیں اتنا بتا دے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ وہ جو دعوت ذوالشیرہ ہے، وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا، وہ جو 40 کافر آئے تھے، وہ کس کے گھر میں آئے تھے؟ اب یہاں پہ کوئی بھی نہ چھپا سکا۔ ابن خلدون سے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کر سلیمان قندوسی تک، سلیمان قندوسی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھ دیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا، وہ کہے گا مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا، وہ کہے گا مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں؟ جب خدا کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ آج مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ پھر خدا کو کیا ضرورت تھی کہ بات توحید کی تھی وہ ابو طالب کی حویلی میں رہی ہے، بات رسالت کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ خدا کہہ دیتا میرا محمد ہمیں احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خانہ کعبہ میں آ، 40 کافروں کو وہاں بلا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میرے گھر میں میری بات کر۔ گھر اللہ کا تھا لیکن خدا نے اپنے گھر میں دعوت نہیں کروائی، دعوت کروائی ابو طالب کے گھر میں۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا اس میں راز کیا تھا، انہوں نے کہا یہ فضیلت ابو طالب نہیں تھی، اس لیے ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے۔ مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ جب اللہ کے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں تو اس دور میں بت تھے۔ ناتے کیا بڑی تیرا کامات ہے، تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا مصطفیٰ کھاتا رہا۔ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ نبی کا در کون ہے۔
علی بابوہا، علی در ہے، اب کہ سارے نبی تیرے در کے سوال۔ حقیقتیں آہستہ آہستہ سارے سمجھ آئیں گے، مان سارے جائیں گے۔ اللہ نے یہ ہمیں ہی امتیاز بخشا ہے کہ ہم آگے آگے چلیں گے، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلیں۔ جن کو جلوس اچھا نہیں لگتا تھا وہ سارے اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ جو کہتے تھے جلوس چار دیواری میں رہنا چاہیے، آج خود جلوس بھی ہیں، ہاتھوں میں پرچم بھی ہیں، اسلام آباد بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اور حکومت کہہ رہی ہے کہ چار دیواری میں جلوس لے کے چلو، وہ کہتے نہیں چار دیواری میں نہیں، ہم جلوس سڑکوں پہ لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب اچھی ریت ڈال دی تم نے، پتہ چل گیا کہ جب جلوس نکالا جائے پھر چار دیواری میں نہیں ہوتا، سڑکوں پہ ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے یہاں پہ دیہات ہے، کوئی ایک بندہ بھی بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ مولانا فضل الرحمان تو نے جلوس کس بات کا نکالا ہے؟ وہ کہتا ہمارا احتجاج ہے کہ حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں، حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ تو یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ حاکم نااہل تھا، اسے تخت سے اتارنے آئے۔ جو قابل نہ ہو، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، مولوی سڑکوں پہ آئے، مولویوں نے سڑکوں پہ آ کے یہ حصہ بنا دیا تاریخ کا کہ اگر کوئی ایسا تخت پہ بیٹھ جائے جو نااہل ہو تو اس کے خلاف جلوس نکالا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں شیعوں کو کافر کیوں کہتے؟ تو ہم ہی تو یہی کہہ رہے تھے کہ منبر محمد اسے دینا چاہیے تھا جو اہل تھا۔ ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو فدیہ کے چور باقی ہیں۔ آج حکومت کہہ رہی ہے جس نے قومی خزانہ کھایا اس کا احتساب ہوگا۔ جو قومی خزانہ لوٹے اس کا احتساب ہوگا، اور جو محمد کی بیٹی کا حق آ جائے، ایک شخص نے چوری کی، سنی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، رسول کی بارگاہ میں اس شخص کو لے کے آئے، رسول نے کہا اسے بعد میں سزا دینا، پہلے اس کے باپ کو بلاؤ۔ سنی کتابوں میں حوالہ موجود ہے، اس کے باپ کو بلایا گیا، یا رسول اللہ چوری بیٹے نے کی ہے، مجھے بلایا کیوں کیا؟ رسالت امام نے فرمایا تو ایک دفعہ بازار میں گزر رہا تھا اور تو نے دکاندار سے پوچھے بغیر ایک کھجور اٹھا کے منہ ڈالی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہوا تھا۔ فرمایا وہ کھجور خوراک بنی تھی، وہ تیرے لہو کا حصہ بنے، وہی لہو تیرے بیٹے کی رگوں میں ہے۔ اس نے چوری نہیں کرنی تو کیا کرنا تھا؟ سنی کتابوں یہ واقعہ اخلاق کے لیے لکھا تھا، میں نے نتیجہ اور نکال لیا۔ انہوں نے لکھا تھا اخلاق کے لیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس بندے کو بلا کے کم از کم ہمیں اتنا تو بتا دیا، جو ایک کھجور کھائے اس کی اولاد تو ایسی ہوتی ہے اور جو پورا باغ کھا جائے۔ ربیع الاول منانا ہے تو پھر علی سے پوچھو احترام رسالت کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غائب کے علم جاننے والے نبی نے، توجہ ہے میری طرف سے، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ مزاج نہ ملتا ہو تو 3 گھنٹے کا سفر نہیں ہوتا۔ رسول کو خبر تھی کہ انہیں ساتھ چلنا ہے، رسول نے جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے۔ مدارج النبوہ کتاب ہے، لکھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہے، کتاب بھی شیعوں کی نہیں، مصنف بھی شیعوں کا نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں جب رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا چکے تو علی تنہا رہ گئے۔ بالکل وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو جب کتاب میں لکھے۔
محدث دہلوی لکھتا ہے کہ رسول نے جا کے علی کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور لے کے کہا ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی نے سر اٹھا کے کہا آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی بنا بنایا۔ شاہ عبداللہ کا محدث دہلوی کہتے ہیں رسول مسکرا کے کہتے ہیں میں نے اپنا کس کو بنایا؟ یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ شاہ عبداللہ کا محدث دہلوی لکھتے ہیں رسول نے پیچھے مڑ کے صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، 3 بار صحابہ کو دیکھا، 3 بار علی کو دیکھا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا لیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، تو وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ بھائی یہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے۔ رسول نے فرمایا تو وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن تو کہہ رہا کہ قیامت والے رشتے چھین لیے جائیں گے، تو علی تیرا وہاں بھائی کیسے ہوگا؟ فرمایا رشتے ان کے چھینے جائیں گے جنہوں نے حساب دینا ہے، ان کے باقی رہیں گے جنہوں نے حساب لینا ہے۔ بتانا پڑے گا کہ رسالت مآب کی تربیت کس کرنے ہوئی، کیا کہنے میں کہاں جا کے عمران پڑھوں جس کی انگلی پکڑ کے رسول چلنا سیکھے۔ لے جی میں سنی کتاب سے ایک حوالہ میری آنکھوں کے سامنے آگا تو میں حوالہ پڑھوں۔ رسالت مآب کا بچپن تھا، روضۃ الاحباب اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ رسالت مآب کا بچپن تھا، ظاہری طور پہ سن مبارک رسول پاک کا 5 سال تھا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نازل نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ فیصلے ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے، صرف سردار کرتا تھا، باقی قبیلہ سردار کے کہنے پہ عمل کرتا تھا۔ قبائل کے لوگوں نے آگے سرداروں سے پوچھا کہ اب بتائیں کیا کریں، اس مشکل کا حل کس کے پاس ہے؟ مکے کے سردار سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کیا کریں، بارش کیسے نازل ہو؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے ایک مخصوص دن میں میدان میں آئے، اس میدان میں لا کے بتوں کو رکھتے ہیں، سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک بت کی کرتے ہیں عبادت، کسی ایک کے کہنے پہ بارش ہو جائے گی، اور جس بت کے آگے جھکنے سے بارش ہو جائے آج کے بعد پورا مکہ اسے تسلیم کر لیں۔ یہ ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ یہ اتنے تعصب تھا ان میں، یہ دوسرے کا خدا پوجنا بھی اپنی توہین سمجھ۔ امیروں کا خدا امیر ہوتا تھا، غریبوں کا خدا۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ امیر خدا کیسے ہوتا تھا؟ جو امیروں کا بت ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، اسے سونے کے کنگن سونے کے زیور پہنایا جاتا تھا، اسے چڑھاوا بھی چھوٹا نہیں دیا جاتا تھا۔ غریبوں کے بت غریب ہوتے تھے، آٹے کا بت۔ انہوں نے کہا جی سارے اپنے اپنے بت لے کے آؤ، آج امتیاز ختم کریں، آج کوئی فرق نہیں، آج سارے خدا ایک کریں۔ سارے بت لانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ ہم سارے قبیلے تو اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے، مکے میں وہ اجتماع ہی نہیں ہوتا جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہ ہو، کیونکہ ایک ہی تو گھر مکے میں سرداروں کا تھا۔ انہوں نے کہا ان کا تو خدا ہے ہی کوئی نہیں، ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ 3 مکے کے سردار اٹھے اور حضرت ابو طالب کے گھر میں دستک دی، اندر سے حضرت عمران آئے، بڑی سننے والی بات اور سنی کتابوں سے۔ حضرت عمران سے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑ گیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ابو طالب بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، تو فرمائے ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو۔ ہمارا دسترخوان تو بند نہیں ہوا، ہمارا دسترخوان تو چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب نہیں، بات کھانے کی نہیں، ہم نے اب طے یہ کیا ہے کہ اب لیتے ہیں بتوں کا امتحان، خداؤں کا امتحان، اب دیکھتے ہیں کہ کون خدا جلدی سنتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے
طے کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے خدا اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے. اگر تمہارا بھی کوئی بت ہے تو تم بھی کل والے اجتماع میں آنا، ورنہ پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ ہاشمی کسی خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا وہ کس کی پوجا کرتا، عبد المطلب نہیں بتایا اس کا خدا کون ہے، اور بتایا تو نے بھی نہیں کہ تو کس کی عبادت کرتے. اب بتائیں کل آپ آئیں گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کل ہم آئیں گے. مکہ کے لوگ جا کے اگلے دن اپنے اپنے بتوں کو سجا کے، اب بات بارش والی بھول گئی. اب یہ مکے میں ایک علیحدہ سوچ گردش کر رہی تھی کہ کل ہاشمی کسے لے کے آئیں، ان کا بت کیسا ہوگا، یہ تو رئیس گھر ہے، ان کا تو بت بھی بڑا رئیس ہوگا، یہ کسے لے کے آئیں گے. پنجوں کے بل کھڑے ہو کے لوگ حضرت ابو طالب کا گھر دیکھ رہے تھے. دروازہ بند تھا، لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ابھی کوئی نہیں آیا، ابھی ابو طالب نہیں آئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی، ابو طالب کسے لے کے آ رہا ہے. یا مکہ میں ایک دم شور برپا ہوا، وہ دیکھو ابو طالب کے کاندھے پہ کون ہے. جب دیکھا تو ابو طالب اپنے کاندھے پہ 5 سال کے مصطفیٰ کو اٹھائے ہوئے، اور رسالت مآب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا تھا. اسی انداز کو لے کے خندق میں علی چلے تھے، چہلتے ہوئے ابو طالب پورے جذبے کے ساتھ حضرت ابو طالب مکہ کی گلی سے نکلے، ان لوگوں کے قریب سے گزر گئے. انہوں نے کہا ابو طالب کہاں جا رہا ہے؟ کتابیں کہتی حضرت ابو طالب مکہ کی ایک چوٹی پہ چلے گئے. اتنی اونچی چوٹی پہ حضرت ابو طالب جا کے کھڑے ہوئے کہ کتابیں کہتی اس دن مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماؤں میں بیٹھے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. آج مکہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہے کہ مجھے ابو طالب نظر نہیں آ رہا. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ابو طالب کا چہرہ، گود میں لیٹے ہوئے بچے ابو طالب کا چہرہ، میدان میں کھڑے ہوئے کافر ابو طالب کا چہرہ. آج پورا ابو طالب کو دیکھ رہے تھے. ابو طالب تو کیا کرنے والا ہے؟ ہم نے تو تجھے کہا تھا خدا لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا، کیا تو اپنے بھتیجے کی پوجا کرتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اپنے خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بارش کے لیے. فرمایا جس کے کہنے پہ بارش ہو جائے گی وہ کون ہوگا؟ کہنے لگے وہ حاجت روا ہوگا، وہی مشکل کشا ہوگا. حضرت ابو طالب نے رسول کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ضعیف ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، اللہم بحق حاضر الیدین انصر السماء، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ آسمان سے بارش نازل فرما. تاریخ کہتی ہے فوراً ایک بدلی اٹھی اور اس نے آ کے مکہ میں بارش برسانی شروع کر دی. ادھر مکہ میں بارش ہونی شروع ہو گئی. لوگ اپنے اپنے خداؤں کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابو طالب کا بھتیجا سچا، ابو طالب کا بھتیجا سچا، ابو طالب کا بھتیجا سچا. یہ آواز مکہ میں گردش کر رہی تھی. رسالت مآب کے چہرے پہ تبسم آیا. خدائی نے جھوم کے کہا محمد یہ لمحے یاد رکھنا، یہ وقت یاد رکھنا، کوئی بھی تجھے محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں تھا. آج مکے کی چوٹی میں کھڑے ہو کے ابو طالب نے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل کو تجھے اور مجھے مل کے قرضہ واپس کرنا ہے. آج اس نے بلندی پہ جا کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان. اس نے بتایا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ہم نے بتانا ہے کہ علی اللہ کا ولی. کون؟ حضرت عمران، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے. اللہ جانے مسلمان کس منہ سے کہہ دیتے. صحیح بخاری میں حدیث لکھی کہ جو کسی یتیم کو پالے، رسول کہتے میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں. اور کوئی بندہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں جو کسی یتیم کو پالے وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اور جو مصطفیٰ جیسا یتیم پالے. لوگ حضرت ابو طالب کے ابھی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. پیغمبروں کی فہرست میں ابو طالب کا نام ہے. حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول تک کیا یہ دور اللہ نے خالی رکھا؟
اس دور میں پھر اللہ کا پیغام رساں کون تھا؟ کس نے پیغام الہی دنیا تک پہنچایا؟ کس نے رموز رسالت رسول کے حوالے کیے؟ یہی ایک آیت سے ابو طالب کے شخصیت کا پتہ چل رہا، جب خدا کر عالم یجد کا یتیمن فاوا، محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ یہ تجھے اللہ کے ہم کہنے سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ابو طالب کون ہے؟ تجھے ہم نے پالا ہے۔ اور یہ جو مولا امیر المومنین خانہ کعبہ میں آئے تھے، یہ فضیلت تو ہے لیکن ایک احسان کا بدلہ بھی ہے۔ خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا، اب تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، لیکن ایک احسان میں بڑھ کے کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں اللہ ہوں۔ میرے مالک وہ کون سا؟ فرمایا تو میرے مصطفیٰ کا نکاح فرش پہ پڑھا، شاباش، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا ہوں۔ دو جگہوں پہ نگاہ پڑھا گیا امیر المومنین کا، ایک عرش پہ ایک فرش۔ عرش پہ توحید نے پڑھا، فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا۔ اس لیے سیدوں کی نسلیں بھی دو چلی، ایک عرش والے سید، ایک فرش والے سید۔ ان کی اطاعت ہے، ان کی عزت ہے، اطاعت ہے، وہ معصوم ہے، اس لیے کہ وہ نور والے ہیں، ان کی اطاعت ہے، وہ اولاد سیدہ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آسمان پہ کوئی بندہ زمین پہ جھانکے تو اسے زمین پہ چند جگہوں پہ نور نظر آتا، تو وہ فوراً پوچھے کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو فرمائے گا یہ ان کے گھر ہیں جو اولاد سیدہ ہیں۔ لہذا حضرت ابو طالب نے اگر آج بھی عزت مسلمان نبی کی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی عزت کرنا پڑے گی جن کی نبی عزت کرتے تھے۔ دو ہستیوں نے احسان کیا ہے اسلام پہ، ایک نے مال دیا ہے، ایک نے محنت کی ہے۔ جس نے مال دیا ہے وہ زہرا کی ماں ہے، جس نے محنت کی ہے وہ علی کا باپ۔ آج مولوی مر جاتا ہے لیکن نبی بھی خدیجہ کی بات کرتا ہے، نہ ابو طالب کا نام زبان پہ لے کے آتا ہے۔ کتابوں میں ان کے احسان لکھے ہوئے ہیں لیکن مولوی کیوں نہیں پڑھتا؟ صرف ایک وجہ سے، خدیجہ زہرا کی ماں ہے، ابو طالب علی کا باپ ہے۔ کوئی سنی بیٹھا ہو، اس بی بی نے اسلام کو دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بھوکے گزارے زہرا کی ماں، پیاسے گزارے۔ اتنی نحیف ہو گئی تھی میری شہزادی، اتنی کمزور ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی۔ آخری وقت میں رسول آئے تھے حجرے میں، آ کے کہا خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بی بی خدیجہ نے ضعیف ہاتھ زمین پہ رکھے اور نبی کے احترام میں اٹھنے لگی۔ بی بی کے اٹھنے سے پہلے نبی زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا ساری زندگی اٹھ کے احترام کیا ہے، اب تیرے جسم میں طاقت نہیں بچی۔ خدیجہ تو عرب کے رئیس کی بیٹی، میری وجہ سے بھوکی رہی، پیاسی رہی، بائیکاٹ برداشت کی، آخری شب ہے تیری خدیجہ، میں شکریہ ادا کر۔ بس میں حالت تو نہیں بتا سکتا، میں غیر سید ہوں۔ کتاب کہتی چادر کے نیچے سے ہاتھ جوڑے، رو کے کہنے لگی کنیز نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا ایسا؟ رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میں عرب کے رئیس کی بیٹی، میں آپ کے صحن میں آئی، میں نے زندگی میں آپ سے کبھی لباس کی خواہش نہیں کی، میں نے زندگی میں اچھے کھانے کی خواہش نہیں کی، یا رسول اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین پہ لٹا دیا۔ ہاں خدیجہ مجھے سب یاد ہے، لیکن خدیجہ دیکھ تو صحیح نا، اللہ نے بھی تیرے احسان کا بدلہ کیا دیا، خدا نے امامتی تیری نسل میں رکھ دی، خدا نے میری نسل ہی تجھ سے چلائی ہے۔
خدیجہ جنت کے مالک تیری نسل سے ہے، یہ احسان نہیں ہے؟ بی بی خدیجہ دیکھ کے کہتی یہ اس کا کرم ہے، میں جتنے سجدے ادا کروں کم ہے، لیکن بحیثیت زوجہ کچھ تو میں شوہر سے بھی مانگ سکتی۔ رسول نے کہا جو مانگنا مانگ، سب کچھ تو نے اسلام میں دے دیا، اب تجھے کیا چاہیے؟ پردے کے اندر سے جڑے ہوئے ہاتھ رو کے کہنے لگی کچھ نہیں مانگنا، امامت میری نسل میں، جنت کے وارث میری نسل میں، صرف اتنا سوال آخری رات کرنے لگی ہوں، میں دنیا سے جا رہی ہوں، یا رسول اللہ میرے جانے کے بعد اپنی امت کو بتا دینا میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم